بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ۔ تو جب آپ نے یقین کر لیا کہ ہر شے کے اوپر قادر ہے تو پھر اس کے بعد کسی اور کے آگے جا کے دستے سوال نہیں دہرانا۔ اور معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 مرتبہ صبح کو پڑھے گا اور 10 مرتبہ اس دعا کو شام کو پڑھے گا تو کیا ہوگا، اسے 6 چیزیں نصیب ہوں گی، 6 چیزیں نصیب ہوں گی۔ پہلی یہ کہ اللہ اس کی شیطان اور اس کے لشکر سے حفاظت کرے گا۔ شیطان نے کیا کہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف سے بہکاؤں گا، اور اس کے لشکر ہی وہ، اس کے سامنے میں نے ایک مثال پیش کی تھی کسی اور مجلس میں شاید، کہ اس کے لشکر کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ وہ کس طرح سے تباہ و برباد کر دیتا ہے سوسائٹی کو۔ کہ جیسے ایک ہمارے اندر جو سیلس ہیں، اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارے سیلس جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے جب وہ ٹوٹتے ہیں اور وہ دوبارہ سے بنتے ہیں، اور تو ان میں ایک سیل کتنے ملین ٹریلین 60 ٹریلین، تو اس میں کہا کہ ایک سیل، اس میں اتنے سارے میں ایک سیل جو ہے وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرتا ہے، اور وہ اس طرح سے نہیں کرتا جو اس کا حکم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ اپنا بیٹھ کے خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے کسی اور مقام پہ پہنچ گیا اور اس نے وہاں پہ اپنا ریپلیکا بنانا شروع کر دیا، اپنے جیسے سیل بنانے شروع کیے، دوسرے مقام پہ پہنچ گیا، اپنے جیسے سیل بنانے شروع کی تھی، پوری کی پوری باڈی کو پورا کا پورا تباہ و برباد کر دیتا ہے وہ اپنے جیسے۔ صرف ایک تھا، تو مجھے جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے فوراً شیطان جاتا ہے کہ شیطان، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، تمام فرشتوں نے، جب اللہ کا حکم، ایک نے نافرمانی کی، ایک نے کیا، اور اس کے بعد دیکھیں پوری سوسائٹی نے، اور اس نے کہا بھی تھا کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاؤں گا تو چند لوگوں کو مخلص پائے گا اپنا، چند لوگ۔ اللہ اکبر! پروردگار عالم نے کہا وہی میرے مخلصین ہیں، یہی میرے عباد اللہ صالحین ہیں، یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے لوگ مجھ تک پہنچیں گے۔ عزیزان گرامی، کون سا ہے یہ راستہ؟ یہی آپ جن کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، یہی ہے بیت محمد، درود بھیجیے محمد۔ یا رسول اللہ، سوچیے، بار بار اس کے بارے میں سوچیے کہ ایک تھا وہ شیطان، کتنا اس نے سوسائٹی میں فساد پھیلایا، کتنا ظلم و ستم، اور سب سے زیادہ تو مسلمانوں کو بہکاتا ہے، کیونکہ نیک لوگوں کو تو زیادہ بہکاتا ہے۔ جناب یحییٰ سے اس نے یہی تو کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی طرح معصوم ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ان کو بلاتے ہیں فوراً ہماری طرف بھاگ کے آ جاتے ہیں، ہماری طرف بھاگ کے آ جاتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، عزیزان گرامی، ایسے ہی بن جائیں کم از کم ہم لوگ، کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں، وہ بھاگے چلے آتے ہیں ہماری طرف، لیکن پھر کیا آتے ہیں، ان کو خیال آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہوا ہے، وہ فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے، یہ لوگ جو ہمارے لیے بڑی مصیبت کے باعث ہے کہ جب ہم بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری طرف آئے، فوراً انہیں خیال آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہو جاتی ہے، کچھ ایسی بات کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، ہماری ساری محنت چلی جاتی۔ تو کم از کم ہمیں اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر کبھی ہو بھی گئی غلطی، فوراً سمجھ جائیں یہ وہ دشمن ہے جو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکار ہے، تو ہم جو ہے نا پروردگار عالم کے آگے توبہ کر لیں، تاکہ توبہ کر کے ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دوبارہ سے پہنچ جائیں۔ اچھا، تو پروردگار عالم، اگر یہ آیتیں آپ پڑھیں گے تو کیا یہ ذکر پڑھیں گے، آیتیں ذکر ہے، پروردگار عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ شیطان اور اس کے لشکر سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ پھر دوسرا ہے کہ پروردگار عالم اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اتنا ثواب عطا، گویا کوہ احد کے برابر، اتنا زیادہ ثواب تو کون نہیں چاہتا، سارا کچھ کرنے کے باوجود پڑھتے چلے جاؤ۔ اور لیکن عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے، جب آپ یہ ورد کرتے ہیں نا تو آپ میں خود بخود اندر سے ایک چینج آتا چلا جاتا ہے،
یہ نہ سمجھیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ برا بھلا کریں اور پھر اس کے بعد یہ پڑھ لیں تو بالکل نہیں. ایک چینج آتا جاتا ہے انسان پر، اپنے رب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب اس کے قرب میں چلا جاتا ہے تو دنیا اتنی آسان ہو جاتی ہے. پھر کوئی مشکل بھی آتی ہے تو کہتے ہیں پروردگار عالم تو سب کچھ جاننے والا ہے، اس مشکل کو تو ہی حل کرے گا. تو جانے گا پروردگار عالم اتنا ثواب عطا کر. پھر اس کے بعد کہتے ہیں تیسری کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں اس مقام پہ ٹھہرائے گا جہاں ابرار لوگ رہتے. تصور کر سکتے ہیں آپ؟ ابرار لوگ رہتے ہیں، بہترین مقام جہاں پہ اللہ کے بہترین مقرب ترین بندے رہتے ہیں، وہاں پہ اس شخص کا قیام ہوگا جو صبح میں 10 مرتبہ، رات میں 10 مرتبہ اس کو بیٹھ کرے. پھر چوتھی کیا چیز ہے وہ تو جا کے بتا نہ دیجیے گا اپنے ہسبینڈ کو کہ اللہ حور العین سے اس کی شادی کر دے گا. تو اگر مرد پڑیں گے تو لازمی بات ہے کہ حور العین سے ان کی شادی ہوگی، لیکن بہرحال اس وقت وہ ایسا موقع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دلوں سے وہ کدورتیں ہی نکال دے گا جو پرابلم ہوتے ہیں اگر کسی اور سے کوئی شادی ہو جائے. تو کہا کہ وہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ حور العین سے اس کی شادی کرے گا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ 12 فرشتوں کو حکم مقرر فرمائے گا جو یہ کلمات ربط منشور میں لکھیں گے، اور قیامت تک اس شخص کے لیے گواہی ہو جائے گی جس نے یہ کلمات کہیں. آپ دیکھیے کتنے پیاری ہیں یہ ہستیاں، ہمیں کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ بتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کے بعد چھٹی یہ ہے کہ اسے 4 کتابوں کی تلاوت. کون سی کتاب؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. 4 کتابوں کی تلاوت 1 حج مقبول، 1 عمرہ مقبول کا ثواب عطا کرے گا. اور اگر ان کلمات کو پڑھنے والا شخص دن رات یا اس مہینے میں خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہداء کے زمرے میں شامل ہو جائے گا. شہداء کا مرتبہ کتنا بلند ہے. پروردگار عالم نے گواہی دی ہے. ان کی موت کی گواہی کس نے دی تھی؟ یزید نے دی تھی، ابن سعد نے دی تھی، شمر نے دی تھی، خولی نے دی تھی. ہم نے مار دیا، ہم نے مار دیا. پروردگار عالم کہتے ہیں خبردار، گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے اور ہمارے ہاتھ سے رزق پاتے ہیں. ان کی زندگی کی علامت، ان کی گواہی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے رزق پاتے ہیں، یہ زندہ ہے. گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے. عزیزان گرامی، مار کے یہی سمجھتے تھے نا کہ اب تو ہم نے جسموں پہ گھوڑے بھی دوڑا دیے، ہم نے رسول کے خون کا آخری قطرہ سب زمین میں جذب کر دیا. اب کون ہے جو اٹھ کے یہ کہے گا یہ زندہ ہے؟ یہ زندہ نہیں ہے. لیکن قرآن بار بار گواہی دے رہے، خبردار گمان بھی نہ کرنا یہ زندہ ہے. اور ان کی زندگی کی علامت کیا ہے؟ عزیزان گرامی آپ سوچیے، آپ تصور کیجیے اس چیز کو کہ جن کی شہادتوں کے اوپر کوئی رونے والا نہیں، جن کے کٹے پٹے جسم، ٹکڑے ٹکڑے جسموں کے اوپر کوئی گریا کرنے والا نہیں تھا. تھے زینب جیسی، زینب ام کلثوم جیسی بہنیں تھیں، سکینہ تھیں، رباب تھیں، کتنے بچے تھے جو گریا کرنے والے تھے. خود سید سجاد تھے لیکن کسی کو گریا نہیں کرنے دیا. بھائی سکینہ کس طرح نام حسین زمین پہ لکھتی تھی اور اس کو بار بار چومتی تھی. جب ان کی بیٹی نے آ کے پوچھا تھا یہ تم کیا کرتی ہو بی بی، یہ کس کا نام لکھ رہی ہو؟ کہا خاموش. انگلی رکھتی تھی اپنے ہونٹوں کے اوپر، خبردار زور سے نہ بولنا، اگر میں رو پڑی تو شمرا کے مجھے تماچے مارے گا. آپ تصور کیجیے وہ بی بی جو رو نہیں سکتی تھی، اگر روتی تھی تو تماچے لگتے تھے. آج ملین اینڈ ملین لاکھوں لوگ اس کی قبر کے اوپر یا حسین یا حسین. ان کی زندگی کی علامت ہے یہ. پروردگار عالم جس کو زندہ رکھتا ہے اس کو اس طرح سے زندہ رکھتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو ان کو مار کے یہ سمجھے تھے، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کے یہ سمجھے تھے کہ رسول کی حالت ختم ہو جائے گی؟ پروردگار عالم کو انہوں نے مرتبہ کیسا بلند کیا. آج دنیا کے ہر حصے سے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون ایسی ہستی ہے جس کے اوپر لاکھوں لوگ گریا کر رہے ہیں. اے یزید اگر تو نے اس وقت گریا کرنے دیا ہوتا تو شاید حسین کا نام اتنا بلند نہیں ہو سکتا تھا. لیکن تو نے گریے کو ضبط کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، اس لیے حسین کا نام پروردگار عالم نے اتنا بلند کیا. کائنات دیکھ رہی ہے حسین کی قبر مطہر کے گرد لوگ چکر لگا رہے یا حسین کی سزائے. عزیزان گرامی
ایسا سمجھے تھے کہ ختم کر دیا. ارے کس طرح سے سر کو قلم کیا تھا حسین کے. امام زمانہ ایک جملہ کہتے زیارت نائیہ میں رنانے کے لیے بس وہی کافی ہے. کہتے میرا سلام ان غریبانوں کے اوپر جو خون میں بھرے ہوئے ان غریبان. تصور کیجیے امام نے کس مقام پہ جا کے دکھا. ایسا لگتا ہے امام وہاں موجود ہے, کھڑے ہوئے دیکھ رہے جب سر کٹے ان غریبانوں کو جو خون میں سر ہے. میرا سلام ان سروں کے اوپر جو نیزوں پہ چڑھائے گئے, وہ سر جن کو فاطمہ کی آغوش لیتی تھی, وہ سر جو کبھی رسول کے کاندھے میں نظر آیا, آئے وہ سر جو کبھی علی کے کاندھے میں نظر آیا. اس سر کو کس طرح سے لے کے چلے ہیں یہ ناری. اس سر کی مصیبت کا کیا بیان ہو عزیزان گرامی. ایسا سر ہے کہ جس کا خونی نے بالوں سے پکڑ کے نیزہ زمین پہ بلند کیا. اس سر سے جو خون کے ٹپکتے تھے قطرے لکھتے جاتے تھے سیاد ابو الذی ظلم ایام منقلب ینقلب. ارے یہ سر کہاں کہاں گیا. ارے جب کوفے میں یہ قافلہ داخل ہوا رات کا وقت تھا. ارے کوفے کے در و دیوار پہ سناٹا تھا. خونی ملعون نے کیسے اپنے گھر چلا جا تو اپنے گھر پہنچا. بیوی کو جا کے کہا یہ سر لایا ہوں میں. اس کی بیوی ایک مومنہ تھی. کہنے کی ارے کمبخت لوگ سفر سے واپس آتے سر و جواہر لے کے آتے. کہا یہ بہت بڑے سر و جواہر کی وجہ سے لایا ہوں, میرا گھر بھر جائے گا سر و جواہر سے. کہا کیا لے کے آئے گا فرزند فاطمہ کا سر لے اور اس کی بیوی تڑپ گئی. آئے تو فرزند فاطمہ کا سر میرے سامنے لے کے آیا ہے. تیرا سر اور میرا سر قریب نہیں ہوگا کبھی بھی. اس نے اٹھا کے ارے تندور میں ڈال دیا. اس سر کا کیا بیان کروں فاطمہ زہرا. آپ کے فرزند کے سر کا کیا بیان بیوی. ارے وہ سر جو سلام ہے اس سے جو تندور میں رکھا گیا. اور وہ بیوی کہتی ہے رات کے وقت میں نے دیکھا آسمان سے نور کی ہماریاں اتر رہی ہے. ارے میں نے دیکھا کچھ بیویاں اتری ہے. ایک بیوی جو حلقے میں ارے سیاہ پوش ہے. سب بیویاں اس کو سنبھالتی ہے اور اس کی حالت دیکھی نہیں جب. واہ حسینا اے میرے بچے, اے ملعون میرا حسین نے کیا بگاڑا تھا. بیویاں روتی ہے تڑپتی ہے. آئے سر کو کہاں کہاں رکھا گیا. ارے کبھی راہب کے زہر میں لے کے جایا گیا اور راہب اس سر کو دیکھ کے کہتے ہی تو کسی ولی خدا کا سر ہے. ارے بہت زیادہ شرمیاں دے کے ایک رات کے لیے مانگا سر کو مجھ کو زعفران سے دھویا, ہاتھوں کو جوڑ کے اس کے آگے بیٹھ گیا. اے سر